أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الرحمن کی آیتیں ہیں، اور یہاں سے سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ اس سورہ کے اندر 3 رکوع ہیں. پہلے رکوع کے اندر دنیا کی جنتوں کا تذکرہ تھا، دنیا کی جنت کا تذکرہ، یعنی دنیا کے اندر میسر آنے والی نعمتوں کا تذکرہ تھا. اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بطور خاص جہنم کا اور جو ہے اس کے ہولناکی کا جو ہے تذکرہ بیان فرمایا، عذاب کا تذکرہ بیان فرمایا. اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بطور خاص جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا جو ہے آسمان پھٹ جائے گا، اور اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی آسمان پھٹ جائے گا، اور مجرموں سے جو ہے اس کے گناہ کے بارے میں خبر کے طور پر سوال نہیں کریں گے، بلکہ اس طور پر اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کریں گے کہ یہ حکم تم کو دیا گیا تھا، یہ حکم پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا. اور اسی طریقے سے جو ہے مجرمین جو ہوں گے میدان محشر میں پہچان لیے جائیں گے اپنی نشانی کے ذریعے. وہ پہچان یہ ہوگی کہ جو ہے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یا یہ کہ ان کے چہرے جو ہے کالے ہوں گے، تو پہچان لیے جائیں گے. اور مجرمین کو جو ہے ان کے پیشانی کے بالوں کو اور قدموں کو جو ہے پکڑ لیا جائے گا، اور ان کو گھسیٹ کر کہاں داخل کیا جائے گا؟ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اور پھر ان جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تھا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہ وہ جہنم کی آگ اور جہنم کے اندر جو گرم پانی ہوں گے جہنمیوں کے لیے، ان کے درمیان کیا کر رہے ہوں گے؟ چکر لگا رہے ہوں گے. یہ بڑی خطرناک عذاب سے کیا ہے؟ تعبیر ہے. آگے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے 2 باغیں ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ 2 باغ ہیں. کس شخص کے لیے؟ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. دوسرے مقام پر بھی اسی طریقے کے مضمون کو اللہ رب العزت نے سورۃ النازعات کے اندر بھی بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے خواہش نفس سے اپنے آپ کو بچائے، تو فرمایا گیا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو خواہش نفس سے بچنا بہت ضروری ہے. جب انسان خواہش نفس سے بچے گا، نفس کی پیروی سے بچے گا، تو وہ جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہوگا. جب انسان نفسانی خواہشات پر چلتا رہے اور خواہشوں کی پیروی کرتا رہے، تو اس کے اندر یہ صفت ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے دل کے اندر خوف ہو. تو جو آدمی بھی اپنے نفس کی خواہش پہ چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ کا صحیح طور پر ڈر اور خوف نہیں ہے. اور جب انسان خواہش نفس پر چلتا ہے تو وہ جو ہے منمانی کی ایک طریقے کی کیا ہے؟ وہ زندگی گزارتا ہے، اور جو ہے دنیا کے اندر ایسے ایسے کام کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں رکھتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے. تو جو ہے خواہش نفس سے بچنے والوں کے لیے فرمایا گیا کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ہے ڈر رکھے اور خواہش نفس سے بچے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے.
تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف رکھے، اس کے لیے 2 باغیں ہیں۔ ڈر اور خوف یہ کہ ہر انسان کو یہ ڈر ہونا چاہیے، یہ خوف طاری رہنی چاہیے کہ میں مروں گا، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کھڑے ہونے سے مراد یہاں پر میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، کہ ایک دن ہمیں میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیزوں کے سوال کا جواب دینا ہے۔ میں یہ اعمال کر رہا ہوں، آخر میں اس کا جواب کس طریقے سے دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ یہ انسان سوچ لے تو انسان جو ہے تقوی کی زندگی کیا ہے وہ گزارنے لگ جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھے 2 باغیں ہیں۔ باغیں جنت کے اندر ہوں گی، اور جو ہے جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے 2 باغیں ایسے ہوں گے جو سونے کے ہوں گے، اور 2 باغیں ایسی ہوں گی جو چاندی کے ہوں گی۔ جو سونے کے باغ ہوں گے وہ جو ہے اعلیٰ درجے والوں کے لیے ہوں گے، اور جو کم درجے والے ہوں گے اس کے جو ہے چاندی کے باغ ہوں گے۔ چاندی کے باغ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دنیا کے باغوں کی طرح وہ باغ نہیں ہوگا جس کو ہم تصور میں لائیں۔ وہ باغ ایسا شاندار، جاندار، لچکدار کہ وہ دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ ہر طرح کی اس کے اندر جو ہے نعمتیں ہوں گی، اس کے اندر جو ہے آب خورے ہوں گے، پینے کے لیے جو ہے گلاس وغیرہ ہوں گے، برتن ہوں گے، سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، اور اسی طریقے سے بیٹھک ہوگا، سونے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر جو ہے بہت سارے میوے وغیرہ ہوں گے۔ 2 باغوں سے تعبیر فرمایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے 2 باغ ہوں گے، اور جو ہے آگے اللہ رب العزت نے اس کی تشریح خود بیان فرما دی، جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں نعمتوں کے ہوں گے۔ تو یہ دنیا کے باغوں کی طرح نہیں ہے، وہ ایک عالیشان باغ، بیٹھنے کی جگہ شاندار، اس کے پھل شاندار، ایسے ایسے پھل اور ایسی ایسی نعمتیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی ایسی نعمتیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں خیال بھی آیا نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر، باغوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے میرے پروردگار ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ اس کا جواب فرمایا گیا کہ یہ جو ہے 2 نعمتوں کا تذکرہ، یہ اس کے اندر کے انسان اور جنات سے خطاب، اس کے اندر کیا نعمتیں ہیں کہ جو ہے جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں کو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس آیت کے اندر نعمت یہ ہے کہ 2 باغیں ہوں گی، اور جو ہے ایک نعمت یہ خبر یہ ہے کہ تقوی کی زندگی گزاریں گے، خوف کی زندگی گزاریں گے تو ہمیں جو ہے جنت کے اندر جو ہے عیش و آرام کی جگہ ملنے والی ہیں۔ تو پیشگی جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی خبر دے دینا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارو گے تو تم باغوں میں ہوگے، تو جو ہے انسان کیا کرے گا؟ تقوی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ خبر بھی کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ذواتا افنان، اسی کی تشریح فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں گے اس کے لیے 2 باغیں ہیں، ذواتا افنان، 2 جو ہے ذواتا افنان یعنی دونوں باغیں جو ہے خوب ٹہنیوں والے ہوں گے، دونوں باغیں خوب ٹہنیوں والے ہوں گے، خوب شاخوں والے ہوں گے۔ گویا کہ جنت کا جو باغ ہوگا وہ گنجان باغ ہوگا، اور جو ہے جیسے ملے درخت ہوتے ہیں بالکل گنجان، اور ٹہنی زیادہ ہوں گی، شاخیں زیادہ ہوں گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں ٹہنی زیادہ ہوں گی، جہاں شاخیں زیادہ ہوں گی تو وہاں پھلوں کی مقدار بھی کیا ہے؟ بکثرت ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ جو ہے ٹہنیاں جو ہے شاخوں والی ہوں گی، اور جو ہے ہرے بھرے ہوں گی، اور جو ہے گنجان باغ ہوں گی۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فیہما عینان تجریان، پھر ان 2 باغوں میں 2 چشمے ہوں گے، تجریان جرا یجری کے معنی آتے ہیں جاری ہونا، بہنا، تو پھر ان 2 باغوں میں 2 چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ 2 چشموں سے مراد یہاں پر سلسبیل کا چشمہ ہے،
اور تسنیم کا چشمہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الدہر کے اندر بھی کیا، دہر کے اندر فرمایا سلسبیل کا، اور عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اور جو ہے تسنیم کا تذکرہ سورۃ المطففین کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون۔ تو فرمایا گیا کہ ان دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، اور وہ جو چشمے ہوں گے جیسے سلسبیل ہے اور جو ہے تسنیم کا جو چشمہ ہوگا بہت ہی لذیذ وہ چشمہ ہوگا، اور جو ہے اس سے مقرب بندے جو ہوں گے جو بطور خاص اعلیٰ درجے والے ہوں گے، یہ اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے زیادہ تر جو ہے اس کو استعمال کرنے والے ہوں گے۔ تسنیم کی جو ہے چشمے کے اندر جو ہے ہوں گے، تسنیم کے چشمے کو کیا ہے اس کے پینے کو وہ استعمال کر رہے ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ نیچے کے درجے والے جو لوگ ہوں گے اس کو تسنیم کی جو ہے اس کی شرابوں کے اندر کچھ ملاوٹ ہوگی، لیکن جو مقرب اور خاص اور اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوں گے بطور خاص تسنیم کو کیا کریں گے، وہاں پر وہ پی رہے ہوں گے، وہ اس چشمے سے سیراب ہو رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو چشمے جاری ہوں گے، دو چشمے ہیں جو جاری ہیں دو باغوں کے اندر۔ تو یہاں پر دو چشموں کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر دیکھا جائے تو بہت ساری چشموں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا مثل الجنت الوعید المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، کہ پاکیزہ پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور جو ہے شراب کی نہریں، متعدد شرابوں کی نہریں، ایسی شراب جس کے اندر جو ہے کافور کی ملاوٹ ہو، ان ساری چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو جو ہے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر تثنیہ کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے یہ صرف ان دو ہی کو خاص کرنے کے لیے نہیں کہ دو باغ ہوں گے، دو چشمے ہوں گے اور دو قسموں کے پھل ہوں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بے شمار اللہ کے کیا ہوں گی، وہاں پر نعمتیں ہوں گی۔ گویا کہ تثنیہ کا استعمال کر کے یعنی ایک سے زائد ہوں گی، اس کی مقداریں اور بھی کیا ہے، اس سے زائد ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر دو چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، بطور خاص تو وہ چشمے جو سلسبیل اور تسنیم ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کیا ہیں، وہاں پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور بھی کیا ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھر ان دو باغوں کے اندر میوے جو ہوں گے دو قسموں کے میوے ہوں گے، دو قسموں کے کیا ہوں گے، میوے ہوں گے، پھلوں جو ہوں گے دو قسموں کے پھل ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی پھل ہوگا تو وہ ایک پھل ہوگا، وہی پھل دوسرے ذائقے کا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا کے اعتبار سے سوچنے کے اعتبار سے کہ جیسے انگور ہے، کالا انگور ہے اور ایک ہرا انگور ہے جو لال ہو جاتا ہے بعد میں، گویا کہ یہ انگورے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ہلکا سا ذائقہ بھی ان میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ویسے ہی دو قسم کے وہاں پر کیا ہوں گے، پھل ہوں گے، اس کا ذائقہ الگ ہوگا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا، اور ایسے پھلیں ہوں گی جس کے ہم نام جانتے نہیں۔ اور جنت کے دنیا کے اندر جو نعمتیں ہم پھلوں کے نام جانتے ہیں یہ ساری پھلیں بھی ہوں گی، اور بھی بے شمار پھلیں جو ہیں جنت کے اندر ہوں گی، لیکن یہ دنیا کے اندر جو ہم پھلوں کو استعمال کرتے ہیں اس کا ذائقہ اور اس کا ذائقہ میں کیا ہوگا، بہت ہی زیادہ فرق ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ ان دو باغوں کے اندر جو ہیں جو میوے ہوں گے، جو پھل ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اے اللہ ہمارا جواب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ بس یہیں تک جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جو آئندہ بھی بیان کیا جائے گا۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقوی نصیب فرمائے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام کے طریقے پر زندہ رکھے، جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی یہ ساری نعمتیں میسر فرمائے، جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔